السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کے لیے ایک بہت پیارا سا پیغام۔ صدقہ کی برکت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھیں۔ وہ ٹھہر گئی تو فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی۔ آپ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ پہلے زمانے کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس بنی اسرائیل کی عورت کی کہانی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر کہیں جا رہی تھیں۔ راستہ جنگل کے بیچ سے تھا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھیں تو اچانک ایک بھیڑیا جنگل سے نکل کر آیا اور اس عورت پر حملہ کر دیا۔ وہ عورت کمزور دل کی تھی، گھبرا گئی، جس کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بھیڑیا اس بچے کو اپنے منہ میں دبا کر بھاگنے لگا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بھیڑیا میرے بچے کو منہ میں دبا کر بھاگا جا رہا ہے تو ماں پریشان ہو گئیں اور اس کے دل سے ایک درد بھری آہ نکلی۔ پھر وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک جوان آدمی درخت کے پیچھے سے نکل کر آ رہا ہے۔ وہ بھیڑیے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے نے جب اچانک اس جوان آدمی کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا اور بچے کو منہ سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا، دلار کیا، پھر اس کو لا کر اس کی ماں کو دے دیا۔ ماں نے بچے کو لے کر اس نوجوان سے کہا، آپ نے میرے بچے کی جان بچائی، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے اپنا نام تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ فرشتے نے کہا، آپ جانتی ہیں آپ کے کس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے؟ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی روٹی کھا رہی تھیں۔ اسی وقت کسی فقیر نے آپ کے دروازے پر آواز لگائی، اللہ کے نام پر کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ آپ نے سوچا، یہ فقیر اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے، اس کو یہاں سے خالی ہاتھ جانے دینا مناسب نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اس وقت وہی روٹی تھی جو آپ کھا رہی تھیں۔ آپ نے اپنا وہی کھانا لا کر اس فقیر کو دے دیا۔ اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ آج آپ کے بچے کی حفاظت کے لیے مجھے بھیج دیا، اس لیے میں آپ کی مدد کی۔ دیکھا آپ نے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اس عورت کے بچے کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر دی۔ اس لیے ہمیں بھی خوب صدقہ کرنا چاہیے، غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی قبول کرتا ہے۔
پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان آدمی ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذریعے بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر بات کو سمجھانا بھی صدقہ ہے۔ اندھے آدمی کی رہنمائی، یہ سب بھی ثواب کا کام ہے۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو، اسے اپنے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر تم یہ سب کرو تو مالی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندے پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔